لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت جو اللہ رب العالمین سے ایک قسم کی ملاقات، مناجات اور راز کی باتیں ہیں، وہ ہے نماز۔ نماز اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب اور پسند عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں ہر نبی کی امت پر مقرر کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا، اور نماز کو ان کے لیے محبوب بنایا تھا۔ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی کسی بات کی وجہ سے پریشان ہوتے، دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے، کبھی دل میں بے چینی آتی، جسمانی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیتے۔ نماز میں وہ سکون ملتا، وہ اطمینان حاصل ہوتا، وہ آرام آتا جو دنیا کی کسی اور چیز میں میسر نہ ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہے، جب بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اے بلال اذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دے دے، ارحنا بہا، ہمیں اس نماز کے ذریعے راحت پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی، آرام ملتا نماز کے ذریعے، آپ کے دل کو سکون ملتا وہ نماز کے ذریعے۔ اس لیے کہ نماز اس خالق حقیقی کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے انسان پر احسانات کی بارش برسانے والے، انسان کو ہمیشہ سے فائدہ پہنچانے والے رب کے ساتھ ایک مناجات اور راز کی باتیں ہیں، اور جب اس کے ساتھ راز کی باتیں ہوں گی تو یقیناً انسان کے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو کچھ اہمیت دینے والے انتہائی محدود اور کم ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، کسی ہسپتال میں جائیں، کھیل کے میدان میں جائیں، سیر اور سیاحت کی جگہوں میں جائیں، کسی سرکاری یا پرائیویٹ دفاتر میں جائیں، آپ کو لوگوں کا رش ملے گا، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کسی چیز کے حصول کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا۔ لیکن نماز کے وقت کسی مسجد میں جائیں، مسجد خالی نظر آئے گی، لوگ مسجد سے بہت پیچھے نظر آئیں گے، اور خاص طور پر جو پابندی کرنے کی بات ہے، 5 نمازیں باجماعت کی بات ہے، آپ کو بہت بڑی کوتاہی اور کمی نظر آئے گی۔ بعض مسجدوں میں تو فجر کی نماز میں امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ آئے اور جماعت بن جائے ہماری، اور بعض مسجدوں میں آپ کو 2-3 صفحے لوگ ملیں گے، باقی بڑی جامع مسجد ہوگی، خالی نظر آئے گی۔ دن کے نمازوں میں اور خاص طور پر جمعے اور عیدین میں کچھ نہ کچھ تعداد ہوتی ہے،
لیکن ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے، نماز کو ہم نے اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دی جو دینی چاہیے۔ یہ تو انسان کی زندگی کا سکون ہے، یہ تو رب العالمین کے ساتھ راز کی باتیں ہیں، یہ تو انسان کو آرام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہم مسجد آ کر آرام حاصل کرنے کے بجائے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم جان چھڑا دیں، نماز کب ختم ہو اور ہم مسجد سے باہر نکلیں، جبکہ مومن کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے نکلتا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتا ہے کہ دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، تاکہ میں مسجد جا کے اپنے رب سے ملاقات کروں، اس سے مناجات کروں، اس سے اپنے راز کی باتیں کروں۔ اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرتے ہوئے وہ تکتا نہیں، اس سے مانگتے ہوئے وہ اکتاتا نہیں، اور وہ بار بار جاتے ہوئے شرماتا نہیں، اس لیے کہ اس کو محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت تو ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی اہمیت ہے، لیکن رب العالمین سے راز کی باتیں مناجات کرنے کی اہمیت اور محبت نہیں۔ اس لیے اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے، اور جو پابندی کرنے والے ہیں، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، وہ انتہائی کم ہے۔ اور ان کم لوگوں میں سے بھی جو حقیقی نماز ہوتی ہے، جس نماز سے انسان کو سکون ملے، جس نماز سے انسان کا دل بدلے، جس نماز سے انسان کے دل کو آرام اور اطمینان پہنچے، وہ نماز کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نماز میں سب سے اہمیت دی ہے اور دنیا سے سب سے پہلے اٹھ جانے والی چیز، ختم ہونے والی چیز، نمازوں سے نکل جانے والی چیز جس کو قرار دے دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خشوع ہے، خشوع۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان ان کے لیے کیا ہے، فلاح پانے کا اعلان ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے ایمان والے، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کیا ہے اور خشوع کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ خشوع کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، مفسرین کے، محدثین کے، شارحین حدیث کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کا نرم ہو جانا، دل کے اندر سکون اور اطمینان کا آنا، اور جب دل نرم ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی خشیت، اس کا خوف، اس کا ڈر بس جائے، اس کے بعد وہ دل اللہ کے لیے نرم ہو، اللہ کے لیے جھک جائے، اور ساتھ ساتھ اس دل میں اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن مل جائے کہ جیسے وہ کہتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں، میرا رب میری بات سن رہا ہے، اور سن کر میری درخواست کو میرا رب قبول بھی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اعضاء پر اس خشوع کے اثرات ہوں، ایسے ادب کے ساتھ، ایسے احترام کے ساتھ، ایسی عاجزی کے ساتھ وہ اپنے رب کے سامنے پیش آئے جس طرح رب کے سامنے پیش آنے کا حق ہے۔ دنیا میں ہم آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے ساتھ ملنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہم عمر لوگوں کے ساتھ ایک انداز ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ملنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جو کچھ مقام رکھنے والے، کچھ
معاشرے میں حیثیت اور عزت رکھنے والے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ملنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے، ہم نے ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، وہ کام ہم ان سے مانگتے ہیں، مطالبہ اور درخواست کرتے ہیں، اور وہ ہم سے بڑے ہو، وہ ہمارے محتاج نہ ہو، ہم ان کے محتاج ہوں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے ملنے کا، کیا انداز ہوتا ہے۔ وہ اگر کھڑا ہے تو ہم بیٹھ کر اس سے بات نہیں کرتے، اگر وہ کسی کام میں مصروف ہے تو ہم اس کی بات میں خلل نہیں ڈالتے، اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اپنی شکل و صورت، اپنی حیت اور کیفیت، اپنا لباس، اپنی بات کا انداز بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی مزین، بڑا ہی عاجزانہ بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ کا جو ہم چناؤ کرتے ہیں وہ بڑے ادب بھرے الفاظ ہوتے ہیں، احترام بھرے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین کی شان، اس کی ذات، وہ تو بڑی جلیل القدر ذات ہے، عظیم ذات ہے، ذوالجلال والاکرام، جلال اور عظمت والی ذات، عزت اور اکرام والی ذات ہے۔ اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ آداب کا خیال رکھا گیا ہے، جس میں سے ایک طہارت ہے۔ طہارت جسمانی، جنابت سے انسان پاک ہو، انسان حیض اور نفاس سے پاک ہو اور باوضو ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، جس جگہ پر وہ کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہو، پاک جگہ کا انتخاب، پاک کپڑا پہن کر جسمانی پاکی حاصل کر کے، اور ساتھ ساتھ ادب کا تقاضا کہ انسان اپنے دل کو بھی پاک کر دے۔ ہم وضو تو کر لیتے ہیں، کپڑا پاک پہن لیتے ہیں، پاک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پیٹ کو حرام اور ناپاک رزق سے بھر بھر کے اس نماز کی لذت کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دل کو گندے خیالات سے، گندی سوچوں سے بھر کر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دل رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، چہرہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن دل اس رب کے سامنے سیدھا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، ہم نے رب سے کیا مانگا، رب کو کیا کہا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے، اور اسی وجہ سے پھر جسمانی طور پر بھی خشوع نظر نہیں آتی، کبھی ہاتھ کہاں جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، جیسے ذہن ادھر ادھر جاتا ہے اسی طرح ہمارے ہاتھ ادھر ادھر جاتے ہیں، بلکہ ہماری نظر وہ ادھر ادھر جاتی ہے۔ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں اور سامنے پورے ایریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کون آیا کون گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ سارا کچھ ہمارا نماز کے اندر ہوتا ہے۔ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ خشوع اس چیز کا نام ہے کہ اپنے دل کو بھی رب کی طرف سیدھا کر دے، اپنے چہرے کو بھی قبلے کی طرف سیدھا کر دے، اور اپنے جسم کو بھی رب کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے انسان اس چیز کا احساس کرے کہ میں کس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ اس رب جو ہمیشہ میرے اوپر احسانات کر رہا ہے، میں اسی کا کھاتا ہوں، اسی کا پہنتا ہوں، اسی کی زمین پر رہتا ہوں۔ وہ رب جو مجھے دیتا ہے تو میرا محتاج نہیں، میرے اوپر احسان کرتے ہوئے مجھے دیتا ہے، مجھے نوازتا رہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض ہے۔ وہ بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، بے مقصد ہو کر، بے لالچ ہو کر وہ مجھے دیتا ہے، اور میں ہمیشہ اسی کا لالچی ہوں، اسی کا محتاج ہوں، وہ مجھے دیتا ہے۔
اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا چاہیے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ اس لیے پاکی حاصل کر کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو اس کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف ہمارے دلوں پر طاری ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم پر اس کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کا اثر ہونا چاہیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، اس کا چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا ہو جاتا، خون چہرے سے غائب ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، اپنی خطاؤں اور کمزوریوں کو جانتا ہوں، اور جس ذات کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہوتا ہے اس ذات کی عظمت بھی مجھے معلوم ہے کہ میں ابھی نماز میں کس عظیم رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ مجھے اس کے عظیم ہونے کا احساس ہے اور اپنی کمزوری کا احساس ہے، اس لیے میں ڈر جاتا ہوں، میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی چہرے پہ ملامتی کے آثار نہیں، کوئی دل میں ملامتی اور خشیت کے آثار نہیں۔ خشوع اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کا احساس کرتے ہوئے، اپنے گناہگار ہونے کا احساس کرتے ہوئے ضمیر اپنے آپ کو ملامت کرے، رب العالمین کے سامنے اس ملامتی کے ساتھ کھڑا ہو کہ یا اللہ میں آیا ہوں گناہوں سے اپنے دامن بھر کے، لیکن پھر بھی تیرے در سے منہ پھیر کر کہیں اور نہیں جا رہا، گناہوں کے معافی کا طلبگار ہوں، تیرے رحمتوں کی امید لے کر آیا ہوں۔ اس امید کے ساتھ رب کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب دل اس انداز سے ہوگا تو پھر جسم کے اعضاء پر اس کا اثر ہوگا، پھر ہاتھ بھی خشوع کے ساتھ، پاؤں بھی خشوع کے ساتھ، آنکھیں بھی خشوع کے ساتھ، آنکھیں جھکی ہوگی، چہرہ رب کی طرف متوجہ ہوگا، ہاتھ اللہ کے لیے جھکے ہوں گے، بندے ہوں گے، اور رب العالمین سے مانگا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے نماز۔ آج ہماری نمازوں میں یہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ امام بھول جائے تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بیچ میں بول دیا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت تلاوت ہوئی، تو یار اس وقت تو میری توجہ کسی اور طرف تھی، اچھا دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت ہوئی، پتہ ہی نہیں، کیا مانگا کیا کہا کچھ نہیں پتا، اور پڑھ نماز رہے، جو ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس نماز کی جو روح ہے، وہ خشوع ہے۔ ہمیں اس خشوع کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے جسم پر اس خشوع کے آثار ہونے چاہیے، ہمارے دل میں خشوع ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فنظر في السماء ثم قال هذا اوان العلم ان يرفع، فقال رجل من الانصار يقال له زياد بن لبيد ايرفع العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا كتاب الله وقد علمناه ابناءنا ونساءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لاظن بك من افقه اهل المدينه، ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل، فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك قال صدق عوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ذکر فرما رہے تھے کہ وقت آیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے
کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت ایک صحابی انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیاد بن لبید ان کا نام ہے، کہ اللہ کے نبی علم اٹھایا جائے گا جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم نے وہ کتاب سیکھی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے وہ کتاب سکھائی ہے، اپنے عورتوں کو سکھائی ہے، تو یہ علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیاد بن لبید، میں تو آپ کو مدینہ والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں اہل کتاب کے پاس کتاب تھی لیکن وہ گمراہ ہو گئے، یہودیوں کے پاس بھی تھی، نصرانیوں کے پاس بھی تھی، وہ کتاب کے ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ پھر یہ حدیث عوف بن مالک نے ہمیں بیان کی اور ہم نے اس کے بارے میں جبیر بن نفیر سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، عوف بن مالک نے سچ کہا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے، جبیر بن نفیر نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے، شداد بن اوس نے ان سے کہا جبیر بن نفیر سے کہ علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟ ما رفع العلم، علم کا اٹھ جانا کیسے ہوگا؟ قلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ قال ذهاب اوعیته، فرمایا علم کے جو برتن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ قال وهل تدری ای العلم اول ان يرفع، علم کے برتن سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جن کے اندر علم تھا، وہ دل جن دلوں میں علم ہوگا وہ دل دنیا سے اٹھ جائیں گے، لوگ فوت ہو جائیں گے، علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کون سا علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے الخشوع، سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہے۔ خشوع کیا ہے؟ نماز میں انسان جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھ بھی لے، جو کہتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، یہ خشوع ہے اور یہ اٹھ جائے گا۔ لوگ کہیں گے سمجھیں گے نہیں، وہ کیفیت ہوگی جیسے نشئی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں وہ سمجھ آئے جو تم کہتے ہو۔ آج ہم کوئی شراب پی کر، چرس پی کر، ہیروئن پی کر نشے میں نہیں ہوتے، لیکن دنیا کے نشے میں اتنے ہوتے جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، زبان سے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ علم جب ختم ہو جائے یہ خشوع کا ختم ہونا ہے۔ اور فرمایا حتی لا تکاد تری خاشعا، یہاں تک کہ وہ دور آئے گا کہ کسی خشوع اختیار کرنے والے کو آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ فرمایا آپ مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد جماعہ، بہت بڑی مسجد ہوگی، جماعت کے ساتھ جہاں نماز ادا کی جائے گی، لا تری فیہا خاشعا، اس میں کسی ایک کو بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو آپ نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اٹھایا جانے والا علم ہے، خشوع۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے، خشوع کا فقدان ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خشوع کا ذکر کیا ہے اسی خشوع کے ساتھ انسان کو نماز کے نمبر ملتے ہیں، نماز کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا انسان نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو صرف 10واں حصہ اجر مل جاتا ہے، 10 میں سے 1 نمبر مل جاتا ہے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو 10 میں سے صرف 2 نمبر مل جاتے ہیں، اس کو 10 میں سے صرف 3 نمبر مل جاتے ہیں، 4 نمبر مل جاتے ہیں، اس کو آدھا اجر مل جاتا ہے، پوری نماز کا آدھا اجر۔ وجہ کیا ہے؟ خشوع خضوع میں کمی۔ تو اس خشوع کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پہلے سے اچھی طرح تیاری کرے، دل میں اس بات کا احساس لے کے نماز کے لیے آئے کہ میں ایک عظیم رب کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں، اپنے گناہوں کا احساس ہو کہ میں بڑا خطا کار گناہ گار ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا اس عظیم رب کے احسانات کو اپنے سامنے رکھ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو، مکمل پاکی کے ساتھ، مال بھی پاک ہو، جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حلال مال کا ہو، پیٹ میں جو نوارا ڈالا ہے وہ بھی حلال کا ہو، اور ذہن کو گندے خیالات سے پاک رکھے۔
جس کے دل میں وہ خیالات ہو، ہاتھ میں موبائل کے اندر گندی تصویریں، گندی ویڈیو، وہ جب ذہن کے اندر بھر جائے، اس ذہن میں نماز کے دوران کوئی خوشو نہیں ہوگی۔ وہ دماغ جس میں ہر وقت یہ چیزیں گھومتی ہے، دنیا کی محبت میں بھرا ہوا ذہن، وہ کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت خشوع اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں انسان کو مختلف خیالات آتے ہیں، یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ آتا ہے اور نماز میں نمازی سے کہتے ہیں اذکر کذا اذکر کذا، فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، لما لم یکن یذکرہ، جو کام اس کو یاد نہیں ہوتے۔ بہت سارے کام پہلے انسان بھول چکا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سارے کام ان کی لائن لگ جاتی ہے، لسٹ لگ جاتی ہے کہ یہ کام بھی کرنا تھا، وہ کام بھی کرنا تھا، وہ سارے کام اس کو نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ اب وہ نماز میں ان کاموں کو نپٹاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، میں نماز میں اپنے دل کو سیدھا رکھنا چاہتا ہوں لیکن دل سیدھا نہیں ہوتا، وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف تدکار کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے بائیں کندھے کی طرف تدکار کرو، فرمایا یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نماز کے دوران یہ ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسے ختم کر دیے۔ آپ کو نماز میں وسوسے آئیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ان وسوسوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، پھر آئیں گے، پھر ہم اپنے الفاظ کی طرف توجہ کریں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم نماز کا ترجمہ پڑھ لیں، نماز کا ترجمہ سمجھ جائیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا مانتے ہیں۔ اور جب رب کی بڑائی کا احساس ہو، اللہ اکبر لفظ کہنے کے ساتھ ہمارے دل اور دماغ میں بھی یہ ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس بڑے ذات کے سامنے، بڑی ذات کے سامنے پھر کوئی چیز مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس کی عظمت کا ہمیں احساس اور خیال ہو تو انشاءاللہ نماز میں خشوع بھی ہوگی۔ اسی طرح نماز میں خشوع خراب کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر جو ہے ادھر ادھر گھمائے۔ اکثر نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے، آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھنا، فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کا حصہ ہے جو اپنا حصہ اچک کر لے جاتا ہے نماز بندے کے نماز میں سے۔ شیطان اپنا حصہ ہماری نماز میں سے لے کر جاتا ہے ہمارے ادھر ادھر دیکھنے کی وجہ سے۔ تو نمازی کو اپنے نگاہ نیچے رکھنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنے سجدے والی جگہ پر نظر ٹکانی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، نبی علیہ السلام نے اس سے سخت ڈرایا ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ فرمایا أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا اللہ رب العالمین ان کی نظروں کو اچک کر لے جائے گا، ان کی نظر چھین لی جائے گی۔ تو ہمیں نماز میں اپنی آنکھیں بھی سجدے والی جگہ پر رکھنی چاہیے، اپنا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبلے کی طرف کرنا چاہیے، اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور پھر اس سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری حاجت ہے، اس رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس عظیم بے حاجت رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بے پرواہ ہوں، ہم دوسری طرف توجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف مکمل متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اپنے بندے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ نماز کے اندر سے جو خشوع کی کیفیت ختم ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے، وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی اور نماز کی اقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انہوں نے ایک بندے کو نصیحت کی اور بندے نے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی وصیت کرے. اعذنی فی نفسی، مجھے میرے بارے میں کوئی نصیحت کر دیجئے یرحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے. انہوں نے یہ نصیحت فرمائی، قال اذا انت صلیت، جب آپ نماز پڑھتے ہیں فصلی صلاۃ مودع، تو ایسی نماز پڑھو جیسے تم دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کے جا رہے ہو. یعنی اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. یہ میری وصیت ہے. وہ صحابی کہتے ہیں تو نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ انسان سمجھے کہ اس نماز کے بعد اگر مجھے موت آئے تو میرے لیے کوئی افسوس، کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. اس نماز میں میں اپنے رب کے ساتھ وہ صلح کر چکا ہوں، اس رب سے وہ معافی مانگ چکا ہوں، اپنا رابطہ استوار کر چکا ہوں کہ اب اگر میں رب کے پاس چلا جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو نماز ایسی پڑھنی چاہیے. اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو نماز سے پہلے نمٹانے کا حکم دیا ہے جن کی وجہ سے نماز کے خشوع میں فرق پڑتا ہے. آپ نے فرمایا انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، چھوٹے یا بڑے پیشاب کی حاجت ہو، اس وقت وہ نماز نہ پڑھے، پہلے اپنی حاجت پوری کرے، تاکہ نماز میں یہ جلدی اس کو نہ کرنی پڑے کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے. نمازی فرمایا اگر اس کے سامنے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو، اس زمانے میں لوگ مغرب کی نماز سے پہلے یا بعد میں شام کا کھانا کھاتے تھے، تو اگر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز حاضر ہو، نماز کا ٹائم ہو، فرمایا وہ اپنا کھانا پہلے کھائے، نماز بعد میں پڑھ لے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کھانے کی طلب کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پوری نماز میں توجہ کھانے کی طرف ہو، وہ جلدی جان چھڑائیں گے. دین میں ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک انسان تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی عادت یہ ہے کہ بیٹا جب گھر سے کھانا لے آتا ہے دکان پہ، باپ کہتا ہے بیٹا جا کے جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. یہ نہیں کہتا کہ بیٹا جلدی جلدی کھانا کھا لیتے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے. جو جلدی کرنے کا کام ہے وہ آرام سے، جو آرام سے کرنے کا کام ہے وہ جلدی. یہ نماز آرام سے پڑھنے کا کام ہے، ہم اس میں جلدی کرتے ہیں، اور بعد میں جو جلدی کرنے کا کام تھا وہ آرام سے کرتے ہیں. تو کھانا، قضاء حاجت، یہ سارے جلدی کرنے کے کام ہیں، ان سے جلدی جان چھڑائی جائے تاکہ نماز سکون سے پڑھی جائے. اسی طرح نماز میں ایسے مصلے، ایسے جانماز، ایسے کپڑے کو سامنے رکھنا جس میں نقش و نگار اس انداز سے ہو کہ نمازی کی توجہ اس طرف چلی جائے، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع ہے. اسی طرح خشوع جس کی وجہ سے خراب ہو، ایسی جگہ پر جہاں شور شرابہ اور لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو، ایسی جگہ سے بچ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے قارعۃ الطریق، راستے کے بیچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اس لیے کہ اونٹوں کا جو شور شرابہ ہے، مستیاں ہیں، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے، پوری نماز میں توجہ اس طرف ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب سانپ اور بچھو نماز میں تمہارے سامنے آئے ان کو مارو، نماز کے دوران قتل کرو. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سانپ بچھو کو قتل نہیں کریں گے پوری نماز میں آپ کی توجہ اس طرف ہوگی، ابھی آیا ابھی آیا. اور آپ جب بھی وہاں نماز پڑھیں گے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہاں سانپ آیا تھا، ابھی کہیں سانپ نہ آئے، ابھی بچھو نہ آئے. اس لیے اس کو ختم کر دیتا ہے کہ اس کا قصہ تمام ہو. بلکہ آپ جس کو بتائیں گے کہ یہاں میں نے سانپ دیکھا تھا، وہ بھی اگر وہاں نماز پڑھے گا تو نماز میں اس کی طرف توجہ ہوگی کہ ابھی سانپ نکل آئے گا. تو اس توجہ کو ہٹانے والی چیزوں کو پہلے ختم کرنا چاہیے. اس لیے نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس میں خشوع کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور جو خشوع کو خراب کرنے کے اسباب ہیں ان سے بچنا چاہیے. خشوع کا ایک بہترین سبب یہ ہے کہ انسان جماعت سے پہلے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ سے دعائیں مانگ لے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کو مسجد کی طرف حاضر کر دے. مسجد سے نکلنے کی جلدی نہ کرے، باہر جو ضروریات ہیں ان کو معمولی اور حقیر سمجھے، اور نماز پڑھنے کو، اللہ کے ساتھ ملاقات کو زیادہ اہمیت دے کہ یہ اس عظیم رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے.
اس کے پاس میں حاضر ہوا ہوں، اپنی درخواستیں لے کر آیا ہوں۔ یہ درخواست اگر مجھے کسی وزیر سے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے، کسی چیئرمین سے کوئی کام ہوتا، اس سے مجھے ٹائم لینا پڑتا، لیکن اللہ نے مجھ سے ٹائم لیا ہے۔ یہ اللہ ایسی عظیم اور بے نیاز ذات ہے، اس نے مجھے ٹائم دیا ہے، مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ٹائم نہ مانگو، میں تم سے ٹائم مانگتا ہوں، آؤ میرے در میں، اور میں اس کے در پر آیا ہوں۔ اب اس در پر آ کر مجھے عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوئے، اس کی محبت دل میں لیے ہوئے اس سے مانگنا چاہیے، اور اس کے طرف سے دینے پر یقین بھی رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور دے گا۔ اس انداز سے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز ہمارے دلوں کو سکون پہنچائے گی، وہ نماز ہمیں برائیوں سے بچائے گی، وہ نماز ہمارے درجات بلند کرے گی، اور وہ نماز قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دے۔ ہمارے ایک دو شاگرد ہیں جامعہ دراسات الاسلامیہ کے طالب علم ہے، ایک کے والد صاحب ڈائلسس کے اوپر ہے اور اس وقت وہ آئی سی یو میں داخل ہے، اسی طرح دوسرا ایک طالب علم ہے، اس کے والد کو بھی کافی تکلیف کا سامنا ہے، وہ بھی آئی سی یو میں ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں بچوں کے والد کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار کسی بھی جگہ بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے ایک بھائی نے پچھلے جمعے درخواست کی تھی، ان کا کوئی دوست کمر کی تکلیف میں ہے حیدرآباد میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور بھی یہاں حاضرین میں سے جس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار یا خود کوئی بیمار ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کے اولاد کے لیے پریشانی ہے، یا اللہ ان کو صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح اور فرمان بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کو رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہے، اپنے یا اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، یا اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ ظلم کرنے والوں کو نیست اور نابود کر دے، یا اللہ دنیا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے، ان کو اپنے طرف سے مدد کرنے والے مہیا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔